بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے باب اول کی جز پہ حفاظت و تدوین حدیث کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم جز جیم یعنی کہ احادیث نبویہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پیپر میں جو کویسچن آتے ہیں ان میں ایک کویسچن جو ہے وہ احادیث نبویہ کے متعلق ہوگا۔ اسی چیپٹر میں سے ایک کویسچن آئے گا، یعنی کہ ایک حدیث پاک لکھی ہوگی، آپ نے اس کا ترجمہ بیان کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تشریح بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اسی چیپٹر میں 10 حدیث پاک ہے، انہی میں سے ایک کویسچن جو ہے وہ لازمی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آگے حدیث پاک، طاعون کسے کہتے ہیں؟ طاعون کہتے ہیں ایک بیماری کو جو کہ انسان کو ٹچ کرنے سے آگے پھیل جاتی ہے، جو کہ جس طرح آج کل کرونا وائرس جو ہے وہ تھوڑا عرصہ پہلے جو ہے وہ آیا ہوا تھا، جو کہ ایک دوسرے کو ٹچ کرنے سے پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طاعون کی بیماری بھی ہوتی تھی۔ نمبر فرسٹ پہ ہے بقیۃ ریجز۔ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے با محاورہ ترجمہ کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ بقیۃ ریجز او عذاب، یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے۔ ارسلا، بھیجا گیا، علی، پر، طائفتین، گروہ، طائفتین کہتے ہیں ایک گروہ کو، جماعت کو، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد کر لیں گے۔ نمبر 2 پہ آپ دیکھیں، اس کے بعد ہم اگلا سٹارٹ کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَقَعَ، فَإِذَا، اور جب، وَقَعَ، واقع ہو جائے، بِأَرْضٍ، کسی زمین میں، ٹھیک ہے، اور جب واقع ہو جائے کسی زمین میں، وَأَنْتُمْ بِهَا، وَأَنْتُمْ بِهَا، اور تم وہاں رہتے ہو، وَأَنْتُمْ بِهَا، وَأَنْتُمْ بِهَا، تم وہاں رہتے ہو، فَلَا تَخْرُجُوا، پس تم وہاں سے نہ نکلو، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو تم وہاں سے نہ نکلو، یعنی کہ جب کسی زمین، ملک یا شہر میں طاعون ہو جہاں تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نہ نکلو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے فَإِذَا وَقَعَ، اور جب واقع ہو جائے، بِأَرْضٍ، کسی زمین میں، وَلَسْتُمْ بِهَا، تم وہاں نہیں رہتے، وَلَسْتُمْ، اور جہاں تم نہ رہتے ہوں، فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا، تو وہاں نہ جاؤ، اور جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو، وَلَسْتُمْ، جہاں تم نہ رہتے ہو، فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا، تو تم وہاں پہ نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے عذاب بھیجا گیا تھا، ایک گروہ کی طرف، ان کا بچا ہوا حصہ ہے، تو کسی زمین میں اگر پھیل جائے تو وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب وہاں پھیلا ہوگا تو ہم وہاں سے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ اگر طاعون پھیل جائے تو ہمیں دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے۔ جب ہم جائیں گے تو ظاہری بات ہے بیماری ہمارے ساتھ جائے گی، وہاں جا کر لوگوں کو لگے گی، ان لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ یا کسی ایسی سرزمین میں پھیل جاتا ہے جہاں ہم رہتے ہی نہیں، مطلب کسی دوسرے علاقے میں پھیل جاتا ہے، تو اس علاقے میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم جائیں گے تو وہاں سے بیماری پھیل جائے گی، اور پھر ہم واپس آئیں گے تو دوسرے لوگوں کو پھیلے گی، اس طرح جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کو پریشانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حدیث پاک سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی اسی طرح حدیث نمبر 2 ہے، فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ، فَيَرْضَى لَكُمْ، وہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، أَن تَعْبُدُوا، کہ تم اس کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور شریک نہ ٹھہراؤ، بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، ٹھیک ہے۔ جمیعاً کا مطلب ہوتا ہے سب مل کر، ٹھیک ہے، تو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور تم
فرقوں میں نہ بٹو، ٹھیک ہے، ولا تفرقوا، تم آپس میں تقسیم نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹو، وَيَكْرَهُ لَكُمْ، اللہ جو ہے وہ ناپسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ناپسند فرماتا ہے کس کو؟ کیلا وقال، کیل و کال یعنی کہ فضول باتوں کو، وکثرت السؤال، اور سوالوں کی کثرت کو، یعنی کہ فضول باتوں کو، ٹھیک ہے، کثرت سوال یعنی کہ بہت زیادہ فضول قسم کے جو ہم سوال کرتے ہیں، وہ اضاعت المال، اور مال کے ضائع کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے وہ نہ ٹھہراؤ، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہمیں تھام لینا چاہیے اور فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تمہارے لیے کیل و کال کو ناپسند فرماتا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ فضول باتیں کرتا رہے، اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے۔ کثرت سوال، اکثر ایسا ہوتا ہے جب بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے یا کسی کی بات سن رہا ہوتا ہے تو ہم ایسے فضول قسم کے اپنا جو ہے کویشچن کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ ہم آپ کوئی ضرورت کا سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں، کام کا سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں، لیکن فضول سوال پوچھنے سے گریز کرنا چاہیے، اور جو ہے مال کے ضائع کرنے کو ناپسند فرماتا ہے، یعنی کہ فضول خرچی کرنے کو جو ہے وہ ناپسند فرماتا ہے۔ جی اسی طرح حدیث نمبر جو ہے وہ 3 ہے، ما من مسلمین، اس کا بھی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ محاورہ ترجمہ میں مسلمین، کوئی بھی مسلمان، یغرس غرسن، جو ایک درخت کا پودا لگائے، یا درخت کا پودا لگائے، ٹھیک ہے، او یزرع زرعا، یا کھیتی میں بیج بوئے، فیأکلوا، پھر اس میں سے، فیأکل منہ، پھر اس میں سے کھائیں، کون؟ طیرن، پرندے، او انسان، یا انسان، او بہیمتن، یا جانور، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں۔ آگے ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر، کانا کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہو، اس کے لیے، بھی، اس کی طرف سے، صدقہ، اس کی طرف سے صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں، اس کے لیے اس کی طرف سے جو صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایک درخت لگا دیتا ہے یا کھیتی میں بیج بو دیتا ہے تو اس میں سے پرندے کھائیں گے یا درخت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا جانور کھائیں گے، تو اس کی طرف سے یہ صدقہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نیکی، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی اسی طرح حدیث نمبر جو ہے وہ 4 ہے، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کانا جو رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یؤمن ایمان، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت، اور آخرت پر، ٹھیک ہے، فلا یؤذی، تو وہ تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، فلا یؤذی، وہ تکلیف نہ پہنچائے، جارہ، اپنے پڑوسی کو، یعنی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو رکھتا ہو ایمان اللہ اور آخرت پر، فَلْيُكْرِمْ، تو اس سے چاہیے، یعنی کہ وہ تعظیم کرے، رسپیکٹ کرے، کس کی؟ ضیفہ، اپنے مہمان کی، یعنی کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان رکھتا ہو اللہ اور یوم آخرت پر، فلیقل، وہ اچھی بات زبان سے نکالے، خیرن، وہ اچھی بات زبان سے نکالے، او لیسمت، ورنہ خاموش رہے، یعنی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات جو ہے وہ زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں بتائی گئی۔ سب سے پہلے تو پڑوسی کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ بیان کیے گئے کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے وراثت میں سے حصہ بھی پڑوسی کو جیسے کہ وہ کہیں نہ مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو پڑوسی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، دوسرا جو ہے وہ اللہ اور آخرت کے دن میں ایمان رکھتے ہو تو اپنے مہمان کی عزت کرو، ٹھیک ہے۔ تو مہمان کے بارے میں آج کل بہت ساری چیزیں مشہور ہے کہ جب مہمان آتا لوگ کہتے ہیں یہ کیا اپنا مہمان آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، تو بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مہمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان جب آتا ہے تو وہ آپ کے لیے 1 گنا جو ہے وہ کھا کر جاتا ہے اور 3 گنا
آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، یعنی اتنا زیادہ انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جو ہے وہ اپنی زبان جو ہے اس سے اچھی بات نکالنی چاہیے، اگر اچھی بات نہیں نکال سکتے تو آپ جو ہے وہ خاموش رہیں۔ جی اسی طرح حدیث نمبر 5 ہے المسلم، مسلمان، اخو، بھائی ہے، المسلم مسلمان کا، لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، یعنی کہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، یعنی کہ مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، نہ اپنے دوسرے بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ ہی اس کی کیا ہے تحقیر کرتا ہے۔ جی اسی طرح نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، حدیث نمبر 6 ہے جی، اللہم انی، اے اللہ، انی بے شک میں، احرجو، حرام ٹھہراتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں، حق تلفی کو، ٹھیک ہے، حق تلف کرنے کو میں حرام سمجھتا ہوں، الضعیفین، دو کمزوروں، الیتیم، یتیم، والمرأۃ، اور عورت، ٹھیک ہے، اے اللہ میں لوگوں کو دو کمزوروں، یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے نمبر 1 پہ دیکھیں کمزور ہے، نمبر 2 پہ یتیم ہے، یتیم بچہ جو ہے اس کا باپ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ پرورش پائے گا، تو لوگ اس کی کفالت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا حق ہی نہیں دیتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے جتنے حقوق ہیں ہمیں وہ سارے ادا کرنے چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرم مزاجی سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 7 ہے، ما امرتکم، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں، بھی فخذوہ، اس پر عمل کرو، ما امرتکم، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں، بھی اس پر فخذوہ، عمل کرو، ٹھیک ہے، وما نہیتکم، اور جس چیز سے میں تمہیں جس سے منع کروں، عنہ، اس سے، فانتہوا، باز رہو، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کام کا میں تجھے آپ لوگوں کو حکم دوں، آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور جس چیز سے میں منع کر دوں آپ نے اس سے رک جانا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، وہ کوئی بات ایسی کرتے ہی نہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، یعنی کہ نبی کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 8 ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے دور رہو، ایاکم والظن، بدگمانی سے دور رہو، فإن الظن، بے شک بدگمانی جو ہے وہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم کسی کے بارے میں خود ہی گمان کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ جو چور ہے، فلاں بندہ جو شراب پیتا ہے، فلاں بندہ جو گناہ کرتا ہے، ہمیں کوئی تصدیق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، خوش فہمی اس میں رہنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں عام یہ سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 9 ہے، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الراشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اس شخص پر جو رشوت دیتا ہے اور جو رشوت وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اسی طرح حدیث نمبر 10 ہے آخری، ان اللہ، بے شک اللہ یرفع، اونچا کرتا ہے، بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے، اقوامن، بہت سے لوگوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے، وہ یدعو، اور نیچے گراتا ہے، بھی، اس کے ذریعے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، اس کے ذریعے ان کا مرتبہ جو ہے وہ دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بلند ہوگا، وہ سیدھے راستے پر جائیں گے، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو قرآن مجید کے خلاف جائے گا وہ دنیا میں بھی اپنا ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کیا ہے، ناکام ہوگا۔
جی یہاں پہ ہماری جو ہے وہ حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے اینڈ پہ جو کتابوں بکس کے نام لکھے ہوئے ہیں نا، کہ یہ جیسے لعنت اللہ علی الراشی منسی، اس کے آگے سنن ابن ماجہ لکھا ہوا ہے، اینڈ والی حدیث کے اینڈ پہ صحیح مسلم شریف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ نے یاد کر لینا کہ کون سی حدیث جو ہے وہ کون سی کتاب سے لی گئی، یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اپنا سبق کے سوالات نہیں ہیں، تو آپ نے بس یہی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ والا جو ہے وہ اپنا ایمانیات و عبادات انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔